ملکی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور عوام پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سیاستدان باہم دست و گریباں ہیں اور ملک کی مفاد بارے سوچنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیوں اور آئینی شکنجوں میں سبقت لے جانے میں مصروف ہیں۔ تاہم اب عمران خان نے ماضی کی زبان درازیوں کے برعکس خود کو نااہل قرار نہ دینے کی شرط پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے کرانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ سینئر صحافی امتیاز عالم تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اب کسی دہائی کی چنداں ضرورت نہیں، سب کچھ نہا ہو چکا ہے۔ پانی سر سے گزر رہا ہے لیکن سب اپنی اپنی فکر میں غلطاں۔ مملکت خداداد نے بڑے بڑے بحران دیکھے ہیں، جیسا اب ہے ویسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کوئی ایک کل بھی تو سیدھی نہیں، اوپر سے سیاست باہم دست و گریباں، معیشت بے حال، عدلیہ بے وقار، مقتدرہ تماش بین اور عوام روزی روٹی سے محروم۔ پاکستان کدھر جا رہا ہے کسی کو فکر؟ امتیاز عالم کے مطابق انتخابات کی پہلی قسط کا بگل منقسم سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے نے بجا دیا ہے۔ پنجاب میں صوبائی انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے کے سوا گورنر کے پاس کوئی چارہ نہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی انتظامیہ ان کے انعقاد کے لیے تعاون پہ قطعی تیار نہیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ جو جوا سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کھیلا تھا، اسی کو دہرا کر موجودہ وزیر خزانہ نے بازی تقریباً ہار دی ہے۔ پلے نہیں ہے دانے، میاں صاحب چلے ہیں IMF کی بھٹی پہ بھنانے۔ امتیاز عالم کے بقول میاں شہباز شریف کی حکومت کی تقریباً ایک برس کی کارکردگی اتنی بری رہی کہ عمران حکومت کی عدم کارکردگی کا نواز شریف حکومت کی قدرے بہتر کارکردگی سے موازنہ کسے یاد ہے؟ امتیاز عالم کا مزید کہنا ہے کہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اسحاق ڈار کے جھلانے سے IMF کی سخت ہوتی ہوئی شرائط میں کوئی نرمی آنے والی نہیں۔ اوپر سے مارچ تا اکتوبر تک 2 قسطوں میں انتخابات کا بوجھ یہ ملک اٹھائے گا تو کیسے؟ جبکہ ان کے بطن سے سیاسی خلفشار اور انتخابی تنازعات کے سوا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں عمران خان اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم اور چوپڑیاں اور وہ بھی 2 کے طلبگار۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کے تقاضے کے ساتھ ساتھ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی التجا، ایک بار فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت میں آنے اور پھر گرائے جانے کے تلخ اور شیریں تجربات کے باوجود حریف سیاستدانوں سے بات چیت کے ذریعے جمہوری عبور کی جانب بڑھنے کا کوئی متفقہ راستہ نکالنے کے بجائے پھر سے عسکری بیساکھیوں کے سہارے کی آس۔ دوسری طرف ریاست کی خاطر سیاست کو قربان کرنے والے عمران خان سے سیاسی مکتی کے لیے خان کی نااہلی کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کے بنا انتخابی عمل میں کودنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔ ایسے میں سیاسی ڈیڈ لاک ٹوٹے تو کیسے؟ امتیاز عالم کے بقول اگرچہ عمران خان نے ایک ہی وقت پر سارے انتخابات کے انعقاد کی رعایت کا اشارہ تو دیا ہے، لیکن شاید اس شرط پر کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہی فوراً منعقد کیے جائیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ انتخابات کا التوا ان کی نااہلی کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اتحادی حکومت اپریل مئی میں 2 صوبوں کے انتخابات پہ اس لیے تیار نہیں کہ عوامی فضا فی الوقت عمران خان کے حق میں ہے اور 2 صوبائی انتخابات جیت کر تحریک انصاف قومی انتخابات پر بھی فیصلہ کن طور پر اثر انداز ہو سکے گی۔ البتہ یہ خدشہ اپنی جگہ 100% درست ہے کہ 2 قسطوں میں انتخابات سے سیاسی بحران حل ہونے کی بجائے مزید بگڑ جائے گا۔ ایسے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے آئینی استحقاق کو ملیہ بھیٹ کرتے ہوئے ہائی کورٹس نے تحریک انصاف کے مستعفی اراکین کی بحالی کر کے قومی اسمبلی میں فریقین میں بات چیت کے لیے سیاسی راہ ہموار تو کر دی ہے، بشرطے مخالفین سیاسی مکالموں پر تیار ہوں۔ ٹکرے مارتے مارتے سیاستدان شاید اس ضرورت پر متفق ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں اور سب کے لیے میدان ہموار ہو، لیکن کیسے اور کب؟ اس کے لیے میں نے متحرب سیاسی کیمپوں سے ٹو لیتے ہوئے کچھ نکات ترتیب دیے ہیں جن پر اتفاق ممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ امتیاز عالم کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کا بڑا خدشہ ہے کہ انہیں انتخابات سے قبل نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ انہیں نااہلی سے استثناء حاصل ہو، جس کے لیے وہ بار بار آرمی چیف سے ملاقات کرنے کی استدعا کرتے رہتے ہیں۔
ان کے خیال میں یہ گارنٹی وہی دے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ اتحادی جماعت عمران خان کو یہ گارنٹی فراہم کریں اور عمران خان نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے پہ متفق ہوتے ہوئے ہموار میدان کی راہ ہموار کریں اور ہر دو اطراف اگست اکتوبر میں اکٹھے انتخابات کے انعقاد پر اتفاق کریں۔ انتخابات کو اگست اکتوبر تک لے جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے اور اس پر عمل درآمد کا وقت بھی مل جائے۔ اگر اس پر کچھ لے دے ہو جائے تو ان عمومی نکات پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی ہو جائے اور اس کے قائد حزب اختلاف کا تقرر یقینی بنایا جائے۔ احتساب کے قوانین میں تبدیلی تاکہ سیاستدانوں کے خلاف کی جانے والی ماضی کی زیادتیوں اور مستقبل کی حق تلفیوں کا سدباب کیا جا سکے، جس سے عمران خان اور نواز شریف کو انصاف میسر آ سکے اور وہ سیاست میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کا ایک ہی تاریخ پر اگست اکتوبر کے دوران انعقاد، جو نئی مردم شماری کی بنیاد پر انتخابی فہرستوں اور حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہو۔ تمام جماعتوں کا انتخابی قواعد، ضابطہ اخلاق اور انتخابی عمل پر قومی اتفاق رائے تاکہ آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔ تمام آئینی عہدوں پر بشمول فوج پاکستان کے سربراہان کی مدت 3 سال تک محدود رکھی جائے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری اور سویلین سپرمیسی کے لیے آئینی اور قانونی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی جائیں۔ حق اظہار، حق زندگی، بنیادی انسانی اور شہری حقوق کی اقوام متحدہ کے اعلان ناموں کے مطابق ضمانت دی جائے۔ دہشت گردی اور مذہبی اور نسلی انتہا پسندی کا سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اچھی حکومت اور بنیادی عوام دوست معاشی پالیسیوں پہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اگر ان پالیسی معاملات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنے بحران سے سیاسی طور پر نکلنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ البتہ ریاست اور معیشت کو جو خطرات درپیش ہیں، ان کے حل کے لیے دیرپا پالیسیوں کی ضرورت ہوگی۔ کاش سیاستدان اب بھی معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے بات چیت کا آغاز کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔